السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ سامعین، آج ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ ٹائٹینک کی باقیات کا کھوج لگانے کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے سیٹھ داؤد اپنے بیٹے سلمان کے ساتھ سمندر کی بے رحم گہرائیوں کے حوالے ہو گئے۔ وہ بہت بڑے بزنس مین یعنی بزنس ٹائکون تھے۔ 5 لاکھ پاؤنڈ شاید ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے تو بہت کچھ ہوں، لیکن ان کے لیے ایک چھوٹی سی رقم تھی جو انہوں نے اس مقصد کے لیے استعمال کی۔ عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ رقم کسی فلاحی کام میں اگر وہ لگا دیتے تو زیادہ ثواب کا کام ہوتا، لیکن ان کا اپنا ایک شوق تھا، ٹائٹن آف دوز، جس میں وہ بیٹھ کے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں گئے۔ 21ویں صدی کے تمام تر جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس تھا، لیکن چند دن بھی مسافروں کو سلامت نہ رکھ سکا اور ڈوب گیا۔ لیکن ہمارا رب وہ ہے جس نے تمام تر اسباب کے بغیر حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ ان ساری تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، ہم اس ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ سے ذکر کریں گے کہ شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد کون ہیں، وہ کس طرح یعنی ان کی جو ٹائٹن تھی وہ غرق ہوئی اور ان کی موت کا اذیت ناک واقعہ کیا ہے، اور اگلے ہی حصے میں یعنی ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ ٹائٹینک جو آج سے چند سال قبل جس میں 1569 افراد یعنی سوار تھے، وہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گئی، جس کا ملبہ دیکھنے کے لیے وہ جا رہے تھے، وہ کیا تھی۔ لیکن پہلے حصے میں ہم آپ سے ذکر کریں گے شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد اور ان کے ساتھیوں کا، اور دوسرے حصے میں ہم آپ کو ٹائٹینک کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سامعین، یونان کے پانیوں میں بے بسی کے ساتھ غرق ہونے والے اذیت ناک موت کا شکار افراد کا دکھ ابھی تازہ تھا کہ ٹائٹن نامی آبدوز میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے تجسس میں 7 افراد کے یعنی بحیرہ اوقیانوس کی تہہ میں ہلاک ہو جانے کی خبر تمام سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی۔ ایک قدرتی امر ہے کہ جس شخص کو آپ جانتے ہی نہیں اس کی موت کی خبر دکھ کے سوا اور کیا ہوتی ہے۔ داؤد فیملی سے کچھ واقفیت۔ داؤد گروپ آف انڈسٹریز کی داؤد ہرکولیس کیمیکل کی وجہ سے ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 دن میں ایسی بہت سی پوسٹ اور خبریں میری نظر سے گزری ہیں جس میں لوگوں کا شہزادہ داؤد اور سلمان داؤد کو تنقید کا نشانہ بناتے دیکھا تو بے شمار لوگوں کے دلوں پر گراں گزرا۔ بلا شبہ داؤد فیملی کا شمار بلا مبالغہ بہترین اور نفیس خاندان میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے ملازمین کا بے حد خیال کرنے والے اونر ہمیشہ اپنے ملازمین کی پرخلوص دعاؤں کا حصہ رہے ہیں، جن کی کمپنی میں ملازمین کے لیے شاندار کھانا اور شہر کے تمام بڑے ہاسپٹل میں ہر قسم کی میڈیکل سہولیات فری تھی۔ ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے 2 افراد کو فری عمرے کے لیے بھیجنا اور ہر سال پل کنٹیننٹل لاہور میں تمام امپلائیز کے کھانے کے بعد 16 افراد کو ان کی بیوی یا والدہ کے ہمراہ فری حج پر بھیجنا اس کمپنی کے ہر سال کا معمول تھا۔ کئی لوگ اس کمپنی کے ذریعے یعنی داؤد فیملی کے ذریعے بیرون ملک گئے۔ سامعین، داؤد فیملی ان چند امیر کبیر پاکستانی خاندانوں میں شمار ہوتی ہے
یعنی ان میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں ایک مثبت امیج رکھتا ہے۔ بھارتی گجرات سے ہجرت کر کے کراچی آئے اس میمن خاندان نے یہاں بھی اپنا آبائی کاروبار شروع کیا اور تقسیم پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان سے بھی تمام کاروبار مغربی پاکستان منتقل کیا۔ داؤد فیملی ان 22 خاندانوں میں سے ایک تھی جن کے پاسپورٹ بھٹو نے ضبط کر لیے تھے، مگر ان کی پاکستان سے بے حد محبت نے پاسپورٹ ملنے کے بعد بھی پھر بنگلہ دیش جانا پسند نہ کیا۔ داؤد فیملی کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کی لامحدود دولت کسی لوٹ مار کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کاروبار میں دی گئی کامیابی اور ترقی کی بنا پر ہے۔ یہ فیملی آج بھی جہاں مختلف اداروں اور ہاسپٹلز کے ٹاپ آف دا لسٹ ڈونرز ہیں، تو وہیں داؤد فاؤنڈیشن کے ذریعے پاکستان میں تعلیم سے محروم بچوں کے لیے فری تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے۔ سیوٹ یعنی سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی میں لاکھوں مریضوں کے گردوں کا ہائی سٹینڈرڈ علاج ہوتا ہے۔ ان کو بنانے والے اور فنڈ دینے والے کوئی اور نہیں، یہی داؤد فیملی ہے۔ داؤد فیملی بورے والا شہر کی نسلوں کے موسن ہیں۔ ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری بورے والا میں تھی، یعنی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بورے والا میں تھی۔ 2004 سے سیاسی بنیادوں پر سالوں سے بند پڑی ایشیا کی یہ سب سے بڑی مل BTM، جس کے اونر حسین داؤد سینکڑوں لوگوں کو پینشن کی مد میں کروڑوں روپے ماہانہ آج بھی دے رہی۔ سینکڑوں رفاع عامہ کے پروجیکٹس بھی، ایک بورے والا کالج میں داؤد بلاک کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ چند ایک فلائی پروجیکٹس ہیں، ایسے بے شمار داؤد گروپ آف انڈسٹریز کی تاریخ میں فخریہ کارنامے ہیں جو رقم کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس خاندان نے ہمیشہ پاکستان میں معاش اور معیشت کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ سامعین، کسی شخص کے دنیا سے کامیاب یا ناکام جانے کا کسی قسم کا کوئی پیمانہ یا ترازو کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ موت اسی طرح آنی اٹل ہے جو لکھ دی گئی ہے، مگر یہ حکم ضرور دیا گیا کہ مرنے والے کی اچھائیاں بیان کرو۔ سو ہم بھی آج اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ اب ہم ذکر کریں گے کہ وہ ٹائٹینک کیا چیز تھی جس کا ملبہ دیکھنے کے لیے اتنا مہنگا ٹکٹ لے کے اور جدید سہولیات سے لیس ٹائٹن انہوں نے تیار کروائی اس گروپ نے، اور وہ سمندر کی تہوں میں چلے گئے۔ مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک جب حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سیمسن تھا، اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پہ تھا۔ سیمسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف فائر کیے گئے، یعنی عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے جو کہ انتہائی خطرے کی صورت میں فضا میں فائر کیے تھے وہ دیکھے تھے، بلکہ مسافروں کی آو بقا کو بھی سنا۔ لیکن کیونکہ سیمسن کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائیں، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں بہت دور لے گئے۔ سامعین، یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے گناہوں بری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپانے یعنی چھپاتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ ہے انسانوں کا پہلا رویہ۔ دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے 14 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا
اور باہر نکل کے سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گرد چکر کاٹ کر ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا تھا، لہٰذا کیپٹن نے اس کے بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پہ پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ سمیت 1569 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان افراد کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہوں کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ یہ ہے انسانوں کا حادثے کے بارے میں دوسرا رویہ۔ تیسرا جہاز کارپیتھیا تھا جو ٹائٹینک سے 68 یعنی 68 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مخالفت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا، اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پہ پہنچ سکا، لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بوٹس پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی ماندہ 710 مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر روسٹن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے اس عمل پر انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں، چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ جو ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائیں، انہیں ہی انسان اور انسانیت یاد رکھتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کسی کی مدد کی توفیق دے، کیونکہ یہ انسانیت کی معراج اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پاکستانی بزنس مین اور انسانیت کا درد رکھنے والے اور وہ داؤد فیملی جن کا ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے، جو اس وقت ان کے لواحقین صدمے سے دوچار ہیں، انہیں اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے اور اس حادثے میں زندگی کی بازی ہار جانے والوں کی آخری منازل آسان فرمائے۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔